الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کے آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 38، 39 اور 40 پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تین، لیکن ان آیات کے اندر غور کریں تو اس کے اندر قیامت مضبر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے، نبی سے مخاطب ہے، اور انڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ ہم سے بھی مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دو ان کافروں سے جو انکار کرنے والے ہیں، جو سرکش ہو کے کھڑے ہیں سامنے، ان انتہو، اگر وہ باز آ جائیں گے، یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ پیچھے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، پردہ پوشی کر دی جائے گی، اس معاملے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر پھر دوبارہ کریں گے، اعادہ کریں گے، ریپیٹ کریں گے، فقط مدد سنت الاولین، تو پھر پہلوں کی عادت، پہلوں کا طریقہ جو تھا وہ تو پھر جاری ہو چکا۔ یعنی ایک دھمکی آمیز انداز ہے بڑا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا، کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو آگے سے انکار کر رہے ہیں، ڈٹ رہے ہیں، آگے سے ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں، ان کو کھلے عام بتا دو، یہ بات واضح کر دو کہ اب باز آ جائیں، ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس۔ یعنی کہ اب اپنے دور میں ہم دیکھیں جو ہمارے یہاں کرپشنز ہو رہی ہیں، جو کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ، بے ایمانی، فراڈ کا ایک بازار گرم ہے، اور جو بات کرنے آئے صحیح بات کے، اس کو پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ گائیڈ لائن کر رہا ہے کہ جو لوگ تم اب صحیح اپنا معاملہ لے کے چلنا چاہتے ہو، جو پہلے لوگ جو گڑبڑ کر رہے ہیں، آگے سے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، جو کفر کے راستے پہ اوپر چل رہے ہیں، ان کو واضح کر کے بتا دو کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آگے سے اپنے آپ کو درست کر لو، جتنے تم نے حرام کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ بھی آگے سے کام کو سیدھا کر لو، پچھلا چھوڑ دیں گے، ماں کا صلی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے پردہ ڈال دیں گے اس کے اوپر، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں چھیڑا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کو سیدھا کرنے کے لیے معاملہ تو پہلے پچھلے گڑے مردے اکھاڑنے سے ہوئے، تم وہاں یہ کیا، یہاں یہ کیا، وہاں یہ کیا، کیا ہوتا ہے نتیجتاً کوئی چیز اپلائی نہیں ہو پاتی، کوئی چیز جو ہے وہ آگے سے معاملہ چل نہیں پاتا، کیونکہ پیچھے وہ اتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کو پیچھے جڑ سے اکھاڑنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا طریقہ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آگے سے معاملہ کو سیدھا کر لو، آج تک جو ہو گیا چھوڑ دو اس کو، جتنا جو کھائے گا تو کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے کی بات کر رہا ہے، معاف کر دیں گے، جو کچھ ہوگا چھوڑ دیں گے، آگے سے معاملہ سیدھا کر لو۔ آگے ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی، فَإِن يَعُودُوا، دوبارہ اگر تم نے یہی کام کیا، فقط مدد سنت الاولین، تو پچھلوں کا پھر معاملہ گزر چکا، تم نے دیکھ لیا پچھلوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنے واقعات پیچھے سنا دیے تھے، یعنی کہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں، پچھلے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ جن لوگوں نے سرکشی کی، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے امن کے راستے میں ریزسٹنس پیدا کی، رکاوٹ پیدا کی، زمین پہ فتنہ فساد برپا کرنے والا کام کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے کے تحت نیز کیا، پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ چیزیں ہمیں آج کل کے دور میں دیکھنی چاہیے کہ پیچھے جو لوگ کرتے چلے گئے سارے، جنہوں نے بھی ظلم ڈھائے، کیا کرے، ان کا انجام کیا ہوا، اس دنیا سے چلے گئے ذلیل و رسوا ہو کے، دنیا سے کوئی مال وہ لے کے نہیں گئے، سارا کچھ اپنی دنیا بھی انہوں نے ایک قسم کی برباد کری، ذلت اٹھائی، آخرت تو ان کی برباد ہوئی۔ یہ چیزیں تو کنفرم، یعنی کہ ہم کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ پچھلے جو لوگ یہ کچھ کرتے رہے کیا ہو گیا ان کو، آج وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہے، ان کا نام نشانہ آج نہیں ہے، وہ سب چلے گئے، اپنا مال ساتھ لے گئے، آخرت اپنی خراب کر بیٹھے۔ تو یہاں سبق سب سے اہم یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے کو چھیڑنے کی بات نہیں کرتا، کہیں بھی ہم قرآن میں دیکھیں اکثر ہمیں یہی طریقے کا اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے کہ پچھلا جو ہو گیا چھوڑ دے گے ہم، لیکن آگے سے سیدھے ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ کئی جگہ سے دیکھنے آتے ہیں کہ ہمارے حکمران یا جو بھی اپنے آپ کو لائن کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پچھلوں کی چیزوں کو چھیڑنا اور کھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آگے معاملات جو ہیں وہ آگے ہینڈل نہیں کر پاتے، اتنی زیادہ ریشنس آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ان کی طاقت سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو طریقہ بتایا کہ ٹھیک ہے پچھلے کو چھوڑ دو، لیکن آگے سے لائن سیدھی کرو، دوبارہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرمانا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر لڑو ان سے، قتال کرو ان سے، یہاں پہ قتال کا لفظ آ رہا ہے، جہاد کا لفظ نہیں آ رہا، جدوجہد محنت کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی بات ہو رہی ہے، قاتلوہم کی بات ہو رہی ہے، لڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت تو پھر ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں طاقت دے دی، پاور دے دی، تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب اس اختیار کو سیدھے راستے کے اوپر استعمال کرو پھر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لڑو ان سے، پھر قتال کرو، یہاں تک کہ پھر فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ یعنی کہ فساد، جو ایک چیز امن کے راستے میں جو چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یعنی کہ امن کے راستے میں جہاں رکاوٹ ہوگی وہاں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو جو چیز بھی امن کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، فتنہ فساد کا باعث بن رہی ہے، اس چیز کو مٹا ڈالو،
اس وقت تک لڑتے رہو. یکون الدین کلہ للہ، دین جو ہے قانون جو ہے کل کا کل اللہ کا ہو جائے، نافذ ہو جائے. یہاں پہ یعنی کہ کوئی جزوی بات نہیں ہو رہی، کہ مکس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کلہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اس وقت تک تم نے لڑتے رہنا جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے اور دین کا جو ہے قانون جو اللہ نے دیا پورے کا پورا وہ اللہ ہی والا نافذ ہو جائے. پھر اس وقت تک تم نے پھر تھمنا نہیں ہے. بڑی واضح آیت ہے یہ. اب اس کے ہم کوئی تعویلات کرتے رہیں تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بات کی ہے یہاں پہ کہ اسلام ایک امن کا دین ہے. یہ ذہن میں رکھے، اسلام کوئی فتنہ فساد برپا کرنے والا، کوئی لڑنے جھگڑنے والا دین نہیں ہے، لیکن اسلام امن کا دین ہے. امن کو پسند کرتا ہے اور امن کے راستے میں کسی رکاوٹ کو پسند نہیں کرتا. جو چیز امن کے راستے میں رکاوٹ بنے گی وہ فتنہ کہلائے گی، فساد کہلائے گی. جب بھی فساد برپا ہوتا ہے، جب امن کو جو ہے توڑا جاتا ہے، تو اسلام امن کو ہی پسند کرتا ہے اور امن کے علاوہ آنے والی چیز کو گنجائش نہیں دیتا جو امن کا راستے میں رکاوٹ بنے گی. اسلام کا معنی یعنی کہ سلم سے، امن سے، پیس اس کے معنی بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند ہے. ورزیت الکم الاسلام دینہ کے لڑکا کہ امن کے دین کو اللہ نے تمہارے پسند کیا، امن کا قانون ہونا چاہیے. اب جن غیر ملکوں ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ امن قائم ہے، بڑے ان کو پرامن ملک تصور کرتے ہیں، جی بڑا امن پسند ملک ہے. انہوں نے بیسیکلی یہی قرآن ہی کے جو اللہ نے ہمیں قوانین دیے ہیں انہی کو انہوں نے اپنے ملکوں میں لاگو کیا ہے بیسیکلی، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں یا نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اصول وہی اپنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. انصاف ہو، قانون کی بالادستی، قانون کی نظر میں سب ایک ہوں. جتنے کرپشن کے اور بےایمانی کی شیطانی کے راستے ہیں انہوں نے بند کیے ہیں، اپنے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، جو بھی استعمال کیا ہے وہاں جائے کوئی انسان فراڈ نہیں کر سکتا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ امن کو قائم کیا ہے. جو چیز امن کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، فتنہ فساد جس سے برپا ہوتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، انہوں نے اپنے قوانین ایسے سیٹ کیے ہیں کہ ان راستوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے. باہر کے ملکوں میں جا کے اب اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے، فوراً پکڑے جائیں گے. اتنے سخت انہوں نے قانون رکھے ہیں کہ دوبارہ وہاں پہ انٹری بھی بند ہو جائے گی ساری ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ بلیک لسٹ ہو جائے، کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ کیا کیا انہوں نے؟ وہی قانون اپنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ امن کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے. یہاں افسوس سے ہم ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے، ہم اپنے ذات کے اوپر دین کو اپلائی نہیں کرتے، اور پھر ظاہر ہم پریشانیوں کا اور اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں یہاں بات کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، کوئی قتال کی کنڈیشن میں آ گیا ہے، اس کے بعد اس کی موجودگی میں فتنہ باقی نہیں رہنا چاہیے. پھر امن کو پھر قائم ہونا چاہیے ہر حال میں. جو چیز امن کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے. اور اگر فرمایا کہ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں اس اپنی بیمانی شیطانیوں سے، اپنے کفر کے جو روش ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر یعنی کہ اس کے مطابق پھر آگے معاملہ اللہ کرے گا کہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہے، صحیح راستے پر آنے کی طرف آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگی یہ چیز، جو بھی کہیں وہ باقاعدہ دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر وہ منہ موڑیں، نہیں تمہاری بات کو مانے، تمہارے ریسٹورنس کے آگے پھر ریسٹورنس اگر کریں گے، پھر رکاوٹ کریں گے، منہ موڑ جائیں گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو پھر اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارے پشت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کھڑی ہے. تمہیں ڈرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ آگے سے وہ اگڑ گئے ہیں اب ہم کیا کریں، وہ جو مان ہی نہیں رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ لچک نہیں دے رہا بالکل بھی کہ اگر وہ تولو منہ پھیر لیں، تمہاری بات کو نہیں مانے، فعلم، پھر جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا، تم اللہ کے کہنے کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، تمہارے پیچھے پھر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا پشت بنا ہے، تمہارا مددگار ہے. ولی کے جتنے مفہوم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ذمہ پھر لے رہا ہے. بات تمہارے پھر ہاتھ سے آگے پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں ان کے انوالو ہوگا، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے، حمایتی ہے، سرپرست ہے. و نعم النصیر، بہترین وہ مددگار ہے، اس سے بہتر مدد کسی کی نہیں ہو سکتی. اور اس چیز کو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد پھر صحابہ کرام نے اس چیز کو عمل کر کے دکھایا باقاعدہ. جب انہوں نے دین کو نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جب طاقت ان کو آئی ہے، پھر انہوں نے کسی جو فتنے کو باقی نہیں رہنے دیا. پھر اس وقت کے جو اپنے آپ کو بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جو اپنے آپ کو اس وقت سپر پاور سمجھا کرتی ہیں، جس طریقے سے آج ہمارے سامنے امریکہ ہے یا روس ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہیں، جو اس دور کی سپر پاوریں تھیں صحابہ کرام کے زمانے کی، روم تھے، فارس تھے، جو بھی تھے، مسلمانوں کو الٹ کے رکھ دیا، تحت نحس کر کے رکھ دیا، کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑا. ان کے امن پھیلاتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے. جہاں امن کی جو بات کرتا تھا اس کو وہیں پناہ مل جاتی تھی. جب فتح مکہ ہوا اس میں سب تاریخ گواہ ہے چیز کہ امن کا اعلان ہوا، عام معافی کا اعلان ہوا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. ہاں، جو امن کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو یہی دعوت ہر جگہ پھیلائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پورا عمل کیا گیا. اب یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. تلوار کے زور پر پھیلنے سے یہ مراد نہیں کہ بس ہر گناہ بے گناہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے. نہیں، امن جو اختیار کرے گا چاہے اپنے مذہب پہ بھی رہے کہ امن اختیار کرو، امن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. کوئی اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر جتنے بھی دین دنیا میں جو اپنے کو فالو کرتے ہیں، بنیادی طور پر سارے ہی امن کی بات سکھاتے ہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں سکھاتا. لیکن وہ جو فتنہ فساد کر رہتے ہیں وہ اپنے ان دینوں کے بھی خلاف ہی چل رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں.
تو جب اسلام جہاں جہاں جائے گا وہاں پہ امن کی بات پھیلائے گا، تو جو امن کے اندر آئے گا اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، عورتوں بچوں کو ہاتھ اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں، کسی درخت کو فضول کاٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہر اس چیز کو راستے سے ہٹانے کا حکم ہے جو فتنے کا سبب بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تکن فتنۃ، فتنہ باقی نہیں رہنا چاہیے، فساد باقی نہیں رہنا چاہیے، امن کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آ رہی وہ کوئی باقی نہیں رہنے چاہیے۔ جو امن کے اندر آئے وہ بے شک اپنے دین پر ہے، جیسا مرضی کے اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کے اندر آنا چاہتا ہے، سو بسم اللہ آخرت بھی سنور جائے گی، لیکن دنیا اگر اپنے ہی طریقے پہ رہنا چاہتا ہے تو اسلام زبردستی قبول نہیں کروایا، لا اکراہ فی الدین ہے کہ اسلام زبردستی کسی کو قبول نہیں کروائیں گے، لیکن امن جو دنیا کے اندر ایک امن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جائے وہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ مسلمان سے صحابہ کرام پھر وہ کس طریقے سے آگے نکلے ہیں کہ ان چند سالوں کے اندر اندر ایک بہت عرصہ نہیں لگا، آپ وسلم کے جو براہ راست شاگرد تھے انہوں ہی نے پوری کی پوری کایا پلٹ دی اور اسلام کا جھنڈا جو کہاں کہاں تک جا کے لہرا ہے، امن کو قائم کر کے دکھایا دنیا میں کیسے امن قائم ہوتا ہے۔ اتنے شاندار وقت بھی دیکھنے میں آئے کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں، کوئی لینے والا نظر نہیں آ رہا کس کو دی جائے، اتنی خوشحالی یعنی کہ پھیل گئی۔ تو یہ اسلام کے ہی قوانین کی جو روشنی ہے جو پھیلی تھی دنیا میں، آج افسوس سے ہم اسلام کے قوانین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اس طریقے سے عمل نہیں کرتے، ہمارے عمل اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ رزلٹ نظر نہیں آتا، ہم غیر مسلموں کے سامنے بھکاری بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ اسلام کو جو اصل اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا عروج دنیا دیکھ چکی ہے کس طریقے سے وہ پھیلا ہے، اور چند سالوں میں پھیلا، کچھ صدیاں نہیں اس کے اندر لگیں، 20-30 سال کے اندر اتنا بڑا چینج آ گیا دنیا کے اندر کہ واضح ہوا کہ کہتے ہیں یحق الحق و یبطل الباطل، حق ثابت ہو گیا اور باطل باطل ہو کے رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں ہمت، عزم، حوصلہ اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نہایات کے اوپر پورے اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور پوری دنیاوی جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے پورا اس طرح عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دے رہا ہے کہ مولا اللہ تمہارا مولا تمہارے پیچھے ہے، تمہارا وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزات کے طریقے سے مدد اپنی ہر دور میں دکھاتا ہے، آج بھی دکھاتا ہے، آج بھی جو اللہ کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل آتی ہے۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، کیسے وہ کھڑے ہوئے تو امریکہ جو آج اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا اس کو بھی وہاں سے واپس پلٹنا پڑا، دنیا نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمارے توکل کو مضبوط بنائے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔